جدید اسلامی تاریخ کا اہم ترین سال 1979، ایسا سال جس کے اثرات پوری مسلم دنیا آج بھی جھیل رہی ہے۔ تین ایسے عظیم واقعات جس کے بعد پوری دنیا کی توجہ اسلامی دنیا کی جانب مرکوز ہو گئی۔ ایسے واقعات جس کے بعد دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف منظم منصوبے کے تحت رائے عامہ بنائی گئی، جنگوں، تباہی، سازشوں اور پابندیوں کا ہولناک سلسلہ جو آج بھی جاری ہے۔ یہی وہ سال ہے جب امریکہ اور یورپ نے ٹھان لی کہ مسلمانوں کو کڑا سبق سکھانا ہے، مگر کیوں؟ کیونکہ انہیں نظر آیا اگر یہ ممالک متحد ہو گئے تو شاید پوری دنیا اسلام سے گونج اٹھے۔ وہ جان چکے تھے کہ پھر کوئی صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، کوئی امیر تیمور یا کوئی محمود غزنوی اٹھے گا اور دنیا پر چھا جائے گا۔ 1979 میں ہونے والے تین بڑے واقعات نے مغرب کو جھنجھوڑ ڈالا۔ ایک منظم منصوبے کے تحت اسلامی دنیا کو کچلنے اور تفرقہ ڈالنے کی خوفناک مہم شروع کی گئی۔ یہ تین واقعات کیا تھے؟ سب سے پہلے تو فروری 1979 میں انقلاب ایران، دوسرا نومبر میں مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کا محاصرہ، تیسرا دسمبر میں افغانستان پر روسی فوج کا حملہ یا روس کا قبضہ۔ اگرچہ یہ تینوں الگ الگ واقعات ہیں، مگر مغرب جب اسے جوڑ کر دیکھتا ہے تو اس کا نتیجہ مسلم دنیا 42 سال بعد بھی بھگت رہی ہے۔ ان میں سے جس واقعے نے دنیا میں سب سے زیادہ اثرات چھوڑے وہ ہے انقلاب ایران۔ ایک لمحے کو مذہب اور مسلک سے ہٹ کر سوچیں تو انقلاب ایران امریکہ کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا، بہت بڑا خطرہ تھا، اور اس سے کہیں زیادہ بڑا خطرہ تھا خلیجی ریاست کے امیر عرب حکمرانوں۔ شہنشاہ ایران کا در بدر پھرتا خاندان امیر ترین، مالدار ترین عرب حکمرانوں کے لیے عبرت کا پیغام تھا۔ گزشتہ اقساط میں ہم نے عرب ترک سرد جنگ کے بارے میں آپ کو بتایا، آپ نے پسند کیا، اس کو بہت شکریہ۔ لیکن یہ جو ایران کی جنگ ہے یہ عرب ترک جنگ سے زیادہ خطرناک جنگ جو ہے وہ ایران اور عرب سرد جنگ ہے، کیونکہ اس کی جڑیں نہ صرف ماضی سے بلکہ حال سے بہت زیادہ جڑی ہیں۔ پراکسی وار کے ذریعے ایران کریسنٹ عرب حکمرانوں کی ہوش اڑائے ہوئے ہیں۔ عرب کریسنٹ کیا ہے؟ موجودہ تناظر کیا چل رہا ہے؟ خطے میں کیا ہو رہا ہے؟ اور امریکہ اور برطانیہ جیسی بڑی قوتیں کیا سوچ رہی ہیں؟ عرب دنیا اتنی پریشان کیوں ہے ایران کریسنٹ سے؟ اس قسط میں جانتے ہیں۔ آپ ان اثرات کو منفی قرار دیں یا مثبت، حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کے لیے مسلم دنیا کی متحد قوت ایک عظیم خطرہ تصور کی گئی۔ یہی انقلاب ایران عراق طویل جنگ کا سبب بنا، یہی انقلاب عرب حکمرانوں کے لیے خوف کی علامت بنا۔ یوں تو عرب ایران سرد جنگ کی جڑیں بڑی قدیم ہیں، مگر یہ جنگ انقلاب ایران کے بعد بہت زیادہ تیز بلکہ ہولناک ہو گئی۔ ایران کریسنٹ یا ہلال ایران کیا ہے جس سے پورا عرب ہلا ہوا ہے؟ خوف و دہشت پھیلی ہوئی ہے تیل سے مالدار خلیجی ریاستوں میں۔ آئیے مشرق وسطیٰ کے نقشے کی مدد سے سمجھتے ہیں کہ ایران کریسنٹ ہے کیا بھلا، جس کے باعث سعودی عرب اور متحدہ امارات میں ہلچل ہے۔ یہ ہے سعودی عرب، خطے کا بڑا ملک۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کی سرحد کہیں بھی ایران سے نہیں ملتی، اور یہ ہے ایران جس کی سرحدیں عراق اور ترکی سے مل رہی ہیں۔ دراصل ہوا کچھ یوں ہے کہ امریکہ نے ایران پر 15 سال سخت معاشی اور سفارتی پابندیاں عائد کر رکھی۔ عرب ممالک امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے، مگر اس دوران ایران فارغ نہیں بیٹھا بلکہ سعودی عرب کا گھیراؤ کر دیا، محصور کر دیا سعودی عرب کو تین جانب سے۔ چلیں نقشے پر عربین سی سے میڈیٹرین سی تک کا سفر کرتے ہیں۔ تو آئیے، گلف آف عدن کے ساتھ یہ ملک ہے یمن۔ ایران یمن میں پوری طرح موجود ہے اور جنگ وہاں جاری ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہیں خلیجی ریاستیں، عمان اور اس سے آگے ہے قطر۔ ہمیں پتا ہے کہ عرب ممالک قطر کے خلاف رہے، بائیکاٹ کیا،
مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ایرانی اثر و نفوذ قطر میں اب بھی موجود ہے۔ اس سے آگے آتا ہے بحرین، یہاں بھی ایران پوری طرح موجود ہے۔ اب اور آگے بڑھتے ہیں، یہ ہے عراق، جہاں صدام حسین کے بعد ایران پوری شد و مت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ وہی عراق ہے جس نے انقلاب کے بعد ایران سے 10 سالہ طویل جنگ لڑی۔ عراق سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہے شام، جہاں ایران اور ترکی دونوں موجود ہیں، اور شام کے ساتھ لبنان، یہاں بھی ایران کا اثر پایا جاتا ہے۔ اور جناب اردن اور شام کے نزدیک جڑا ہوا یہ باریک سی لکیر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے اسرائیل۔ گویا شام میں ایران کی موجودگی اسرائیل کے لیے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب ایک بار یمن سے شام تک کا جائزہ لیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پراکسی وار کے ذریعے ایران پوری طرح موجود ہے، اور یہ ہلال یا چاند کی شکل ہے۔ اسی کو ہلال ایران یا ایران کریسنٹ کہا جاتا ہے، یعنی سعودی عرب کا محاصرہ کر رکھا ہے 3 اطراف سے۔ تو جناب آپ نے جانا کہ ایران کریسنٹ کتنا خطرناک ہے سعودی عرب کے لیے اور عرب ممالک کے لیے۔ ایران نے تمام تر پابندیوں کے باوجود ایک منظم منصوبے کے تحت سعودی عرب کو محصور کر ڈالا، غیر محفوظ بنا دیا۔ عرب نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ بڑی ہولناک حقیقت ہے جو کبھی بھی 8-10 بادشاہوں کو شہنشاہ ایران کی طرح عبرت کا نشان بنا سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ کی سخت ترین معاشی پابندیوں اور مشکلات کے باوجود ایران خطے میں پوری طرح متحرک رہا ہے۔ پراکسی وار کو آپ صحیح سمجھیں یا غلط، لیکن یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ پراکسی وار کے ذریعے ایران نے یہ گھیراؤ کیا۔ اس دوران دولت کی ریل پیل کے باوجود عرب حکمراں خواب غفلت کے مزے لوٹتے رہے، اور آج جب یہ حقیقت سامنے آئی ہے تو عرب حکمراں حواس باختہ نظر آتے ہیں۔ دوستوں ویسے تو عرب ایران سرد جنگ کی کہانی نہایت قدیم ہے، ماضی سے جڑی عرب و عجم کی دشمنی نہایت بھیانک داستان ہے۔ آپ کو ماضی میں بھی لے کے چلیں گے، مگر پہلے حال کا نزدیک سے جائزہ لیتے ہیں۔ برطانیہ کے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق ایران مشرق وسطیٰ میں اثر و رسوخ بڑھانے کی حکمت عملی کے حوالے سے سعودی عرب پر واضح برتری حاصل کر رہا ہے۔ ایران کے حریفوں یعنی عرب ریاستوں نے مغربی ممالک بالخصوص امریکہ اور برطانیہ سے اسلحہ خریدنے پر اربوں ڈالر خرچ کیے، مگر ایران نے سخت معاشی پابندیوں کے باوجود نہایت کم رقم میں خطے میں روابط کے حوالے سے اسٹریٹجک برتری حاصل کر لی۔ شام، لبنان، عراق، یمن میں اثر و رسوخ کافی سے بھی زیادہ ہے۔ ایران نے مشرق وسطیٰ میں مؤثر طاقت کا توازن اپنی طرف کر لیا ہے۔ IISS کی 217 صفحات پر جاری کردہ رپورٹ میں اس حوالے سے بڑے اہم انکشافات کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آج ایران دوبارہ مضبوط ہوتی شامی حکومت اور غیر روایتی سیکیورٹی ڈھانچوں میں اپنا اثر بڑھا رہا ہے، جس کے باعث اسرائیل کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے۔ یہی وہ اہم نقطہ ہے جس کے باعث ہم دیکھتے ہیں کہ عرب و یہود دوستی کا ڈول ڈالا گیا۔ اب ہم جان سکتے ہیں کہ ایران پراکسی وار کی حکمت عملی کے ذریعے نہ صرف عرب کو گھیر چکا ہے بلکہ اسرائیل کے سر پر موجود ہے۔ اسی باعث عرب حکمرانوں نے بوکھلاہٹ میں اصلی دشمن اسرائیل کو گلے لگایا، یہ جانے بوجھے بغیر کہ یہود دوستی کا زہر شاید عربوں کے لیے سب سے زیادہ مہلک ثابت ہوگا۔ در حقیقت عربوں کے نزدیک ترکی سے بڑا خطرہ ایران ہے، چونکہ ترک صرف اسلامی دنیا کی قیادت چھین سکتے ہیں، مگر انقلاب ایران چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے مالدار ترین حکمران خاندانوں کا اقتدار داؤں پر لگا سکتا ہے۔ یہی کچھ ہم نے 9 سال پہلے عرب اسپرنگز یا عرب بہار کی تحریک میں دیکھا۔ اشروں سے مسلط طاقتور عامر خزاں کے پتوں کی طرح بکھر گئے۔ تیونس کے مطلق العنان صدر زین العابدین فرار ہو کر سعودی عرب پہنچے۔ مصر کی قسمت کے مالک حسنی مبارک عدالت کے کٹہرے میں نظر آئے۔ لیبیا کے معمر قذافی مشتعل مظاہرین کے ہاتھوں عبرت کا نشان بنے۔ یمن میں علی عبداللہ صالح بھی فرار ہو کر سعودی عرب کی پناہ میں آئے۔ آج یمن اور شام جنگ کا نشانہ ہے۔ الجزائر، اردن اور سلطنت عمان کو اصلاحات کا اعلان کرنا پڑا۔ گویا عرب بہار ایک ایسا طوفان تھا جس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ۔
یہ وہ وقت تھا جب خلیجی ممالک کے امیر ترین حکمراں سخت خطرے اور خوف کا شکار تھے۔ 2011 میں اس تحریک نے مسلم دنیا کو لرزا کر رکھ دیا۔ پہلے پہل تو اس تحریک کو زیادہ اہمیت نہ ملی، مگر جیسے جیسے عوامی مظاہروں کا سلسلہ بڑھتا گیا تو دنیا کو اندازہ ہوا کہ مسلم دنیا بالخصوص عرب ممالک میں آمریت اور بدعنوان اشرافیہ کے خلاف جذبات آتش فشاں بن سکتے ہیں۔ قاہرہ کے التحریر اسکوائر جیسے مظاہرے کبھی تصور میں بھی نہ تھے۔ اگرچہ بادشاہت اور آمریت کے خلاف عوامی مظاہرے مطلوبہ نتائج نہ لا سکے، شاید اس لیے بھی کہ امریکہ اور مغربی ممالک عرب حکمرانوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ بحرین، کویت اور دیگر خلیجی ریاستوں میں عوامی مظاہرے ہولناک مستقبل کا ٹریلر ضرور ثابت ہوئے ہیں۔ عرب اسپرنگ ناکام ہوئی یا ناکام بنا دی گئی، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ انقلاب ایران نے خطے کے لوگوں میں یہ اعتماد ضرور پیدا کیا ہے کہ عوام چاہیں تو طاقتور ترین حکمراں کو ہٹانے کی قوت رکھتے ہیں، خواہ امریکہ اور یورپ اس کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ جان چکے ہوں گے کہ عرب ممالک ایران کریسنٹ سے کیوں پریشان ہیں، اور درست پریشان ہیں، کیونکہ ایران نے تینوں طرف سے گھیر رکھا ہے پراکسی وار کے ذریعے۔ پراکسی وار صحیح ہے یا غلط، یہ فیصلہ آپ کریں، لیکن گراؤنڈ فیکٹس یہ ہیں کہ ایران نے محصور کر دیا ہے سعودی عرب کو اور عرب ممالک کو، اور اس سرد جنگ کی جڑیں جڑی ہیں انقلاب ایران سے، جو ایک بڑی عجیب داستان ہے جدید دنیا میں، ایک عجیب و غریب جس کے اثرات آج بھی ہم دیکھتے ہیں، صرف اس خطے پہ نہیں، پوری دنیا پر۔ کیا حقائق ہے انقلاب ایران، کیا تھا، کیسے ہوا، کیسے اس کو روکنے کی کوششیں کی گئیں، اور دونوں جانب سے کیا غلطیاں ہوئیں، اور بعد میں اس انقلاب کو مسلک کا رنگ دے دیا گیا۔ تو یہ کہانی ہے کیا، اور اس کے اثرات آج کیسے ہیں؟ آئندہ قسط میں ہم آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔